اگر امام مسافر ہے، اس نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، ہم مقتدی مقیم ہیں، ہم نے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں نا، تو ہم پھر کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ اس لیے حضور پاک جب فتح مکہ پہ موقع پہ تشریف لے آئے تو آپ نے اسی وقت اعلان فرما دیا، حتیٰ کہ نماز کے بعد فوراً بھی جب سلام پھیرا، اتموا صلاتکم یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، تم اپنی نمازیں پوری کرو، ہم تو مسافر ہیں۔ قاعدہ یہی ہے، اگر امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، امام 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا، باقی ہم خود پوری کریں گے، اس میں فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو اب یہ سفری نماز نہیں پڑھے گا، اب امام کے تابع ہو گیا، وہ 4 پڑھے گا، یہ بھی 4 پڑھے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت پہ امام پڑھتا ہے، یہ سلام پھیر کے 2 رکعت پہ بیٹھا رہے۔ یہ اب حالانکہ اس نے 2 رکعت پڑھنی تھی، لیکن امام نے چونکہ 4 پڑھنی ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا بھائی امام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہر حال میں امام کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اب حالانکہ ہم نے دیکھو ہم نے تو 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن امام نے جو 4 پڑھیں گے ہم بھی 4 پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت جو چلے لگاتی ہے یا سے روزے لگاتی ہے، ان کے بارے میں بتائیں، لگا کے دیکھ لیں میں کیا مطلب نہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی تھرمامیٹر تو نہیں میں دیکھ کے بتاؤں کہ بخار 104 کا ہے، تم خود چلے جاؤ، سے روزہ لگا لو، پھر 7 دن لگا لو، پھر 40 دن لگا لو۔ باقی یہ کہنا بات یاد رکھو، بدعت وہ ہوتی ہے جس کا دین میں اصل نہ ہو۔ اگر دین میں اصل ہو، مثلا اب عمرے پہ آپ آ رہے ہیں، کسی کا پیکج 15 دن کا ہے، کسی کا 1 مہینے کا، دن میں بدعت والا کون ہے؟ 15 دن والا یا 1 مہینے والا؟ حالات ہیں، اس کو 15 دن کا ویزا ملا ہے، اس کو 1 مہینے کا ویزا ملا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قابل اعتراض ہو۔ اور پھر یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حکمتیں ضرور ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو چلہ لگوایا ہے نا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے کہا موسیٰ 40 راتیں پوری کرو، کوئی راز تو ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد دی ہے، 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی جاتی، تو کوئی راز تو ہے نا 40 کے عدد میں۔ مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں جماعت سے پڑھے اور تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے، وہاں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة، پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ بنتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوا اس کے بعد مدتی، اس کے درمیان فرق 40 دن کا ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر تغیر آتا ہے، تو اس لیے بعض علماء نے دین کے کام کے لیے بھی یہ دن رکھے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تغیر آئے گا، تو اس کی وہ اتباع کر رہے ہیں۔ اب طواف ساتھ کیوں ہیں؟ صفا مروا کے ساتھ چکر کیوں ہیں؟ اعضاء اپنا جب سجدہ کرتے ہو تو 7 اعضاء پہ، تو اس لیے صرف اعتراض نہ کیا کریں، بلکہ ان کے ساتھ جا کے کچھ دن لگا کے دیکھیں، اور جو جو ان کی غلطی ہو ان کو ٹوکیں، ان کو بدلائیں کہ جی یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آب زمزم کھڑا ہو کر پیا جائے، بیٹھ کے پیا جائے، کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دلدل شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ، تازیہ شریف آئے تو کھڑے ہونے کے کو مرد ہے نا جی، اور اس کے بعد زمزم آ گیا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیشہ اصول یاد رکھے، کھانا پینا بیٹھ کے ہوتا، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور سے کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے، یہ معنی نہیں کہ ضرور کھڑے ہوں۔ طواف کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے، طواف کو مکمل کرنی، بالکل وضو، جب وضو ٹوٹ گیا تو مکمل کیسے کرے گا؟ بغیر وضو کے طواف کرے گا؟
جا کے وضو کرے طواف تو نماز کے حکم ہے، جیسے 2 رکعت پر تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو باقی 2 رکعت پڑھ لو بغیر وضو۔ کوئی تھوڑا نا خود بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو نا۔ بھی طواف نماز کے حکم ہے، یا وضو نہیں طواف نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہوٹل سے احرام باندھ لے، مسجد عائشہ جا کے نیت کر، بھائی احرام کا معنی نیت ہے، چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہے۔ چادریں چاہے تم ہوٹل سے باندھ لو یا کہیں سے باندھ لو، نیت کرو کہ اب احرام شروع ہوگا۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، کبھی کر دیا کریں کبھی نہ کیا کریں، ضد نہ ہو۔ حضور پاک نے انفرادی دعا فرمائی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادعونی استجب، جمع کا صیغہ کہ تم سب مجھے پکارو۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے، تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، کچھ بالکل نہیں مانگتے اور کچھ 3 دفعہ مانگتے ہیں کہ وہابیوں کو چڑھا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا نہیں مانگے، وہ تو چڑھا رہے ہیں نا۔ حرم میں نکاح کے لیے خواہش مند ہے، یہاں تو بھائی قانون سے نکاح ہوتا ہے نا کہ محکمے میں جا کے اجازت ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی ایمبیسی سے جا کر، سفارت خانے سے جا کر فارم بھی بھروا لیں، تصدیق بھی کروا لیں، پھر حرم میں کسی بھی عالم سے پڑھوا لیں۔ نبی علیہ السلام کون سی دعا سب سے زیادہ مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضور کے کتنے چچا ہیں اللہ عالم، بہرحال حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، حضرت عباس مسلمان ہو گئے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ میری والدہ چل نہیں سکتی، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، حج نہیں کیا ان کا بیٹا، بالکل حج بدل کرے، بیٹا کرے تو اور اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنا کرے۔ میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا، میں نے اس جیسا جوتا پہن لیا، ماشاءاللہ بالکل حرام ہے جناب، ناجائز ہے۔ ایک اس نے جرم کیا، ایک تم کر رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہم حج پہ تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ حج کرتے تھے، رہتے بھی کبھی میرے پاس تھے، تو بہرحال ہم مینا میں تھے، تو رات کو انہیں پیشاب کا تقاضا ہوا، جو کہ شوگر کے مریض بھی تھے، اللہ رحمت فرمائے، تو بالکل ہڑبڑا کے اٹھے امام میں جانے کے لیے، میری بھی نیند کھلی، لیکن دیکھا تلاش، میں نے کہا کیا بات ہے، کہنے کہ میں جوتا تلاش کر رہا ہوں، مجھے پیشاب کا تقاضا مل گیا، حضرت سارے اپنے ساتھیوں کے جوتے کوئی پہن لے، عجیب بات ہے یار، میں حج پہ آیا ہوا ہوں اور بغیر اجازت لوگوں کا جوتا پہن لوں، نہیں پہن، کہنے کہ اپنا لے آؤ یا میرا ڈھونڈو۔ میں نے جلدی میں اپنا پیش کیا، چپل ہی تھے نا، میں حرام تھے، تو جا کے پھر فائدہ لگے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن لوں۔ اور لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقویٰ تھا، اتقاء تھا، اور ان کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ مجھے بالکل صحیح یاد ہے، یہاں طواف کے لیے آئے، طواف زیارت کے لیے جو حج کا فرض ہے، طواف کر کے مینا پہنچے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں جب آئے تو ان کو پھوڑا تھا نا، تو پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کھولی تو اندر خون لگا گیا، بولی مکھی کو بلاؤ جلدی کرو، کہہ رہے مجھے پھر دوبارہ بھیجو مکہ شریف ہے۔ کیوں؟
کہتے ہیں میری پٹی کو خون لگا ہوا ہے، پتہ ہے جب میں طواف کرا تھا اندر خون لگا ہوا ہو۔ کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا، آپ کا طواف ہو گیا۔ نہیں مجھے مسئلہ نہ بتا۔ اس دور میں اتنی شدت کے باوجود ہم نے کیسے بھیجا اللہ جانتا ہے، کتنی تکلیف سے باہر پھر آئے اور بابر کے عزیز کے باہر بیٹھ کے وضو کیا اور زخم دیکھا، پٹی خود کی اور پھر طواف کیا، طواف کر کے پھر بابر کے عزیز پہ بیٹھے، پھر پٹی کھول کے دیکھی خون نہیں تھا، پھر طواف کیا۔ ہم تو تماشا ہے نا جی۔ میرے والد صاحب معذور تھے، یعنی آخری حج جو ہے نا ان کا تو نظر جواب دے گئی تھی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے تھے، ویل چیئر پہ ہم ساتھ لے گئے۔ جب مینا میں آئے تو میں نے کہا حضرت مجھے وکیل بنا دیں، میں کنکریاں بانٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو وکیل کیوں بنا دوں؟ حضرت کمال کی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے کہ لیس علی المریض حرج، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، تو نابینے میں بھی تکلیف نہیں، لنگڑے میں بھی تکلیف نہیں، آپ کو ساری بیماریاں ہیں، تو آپ مجھے وکیل۔ وہ اتنے ناراض ہوئے نا جی، بلوچ آدمی تھے نا، جب ان کا غصہ آتا تھا توبہ توبہ تھا، پھر وہ نہیں دیکھتے تھے آگے کون ہے۔ اتنے کہتے ہیں میں تو بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا مولوی بن گیا ہے، مولوی مکی تم تو جاہل ہو۔ میں تو بڑا خوش تھا میرا بیٹا باہر میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، تم تو بالکل جاہل آدمی ہو۔ کہتے ہیں میں مولوی بنا دیا۔ کہ جی آپ ہی نے تو بنایا تھا۔ لیکن وہ غصے میں کہنے لگے برخوردار مسئلہ سمجھو، آدمی معذور ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے اور اس کے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اب وکیل بنائے گا۔ جب میری اولاد موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، پکڑنے والے موجود، لے جانے والے، میرا عذر تو باطل ہو گیا، میں کیسے معذور ہوں؟ فرمایا مجھے لے جاؤ اور میں نے کوئی نشانہ لگانا ہے، وہاں جا کے جب رات کے قریب کھڑا گا تو کنکریاں پھینک دوں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اور خود گئے اسی حال میں۔ ہم تو کہتے ہیں یار میری کنکریاں بھی مار لینا۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا۔ او یار دیر لگے گی، تھوڑے سے چٹ چٹ لگوا لو نا، او یار کیوں دیر کر رہے ہو؟ عمرہ برباد، ہر چیز برباد، ساری محنت برباد۔ قرآن کہتا ہے پورا سر منڈاؤ، یہ ٹک لگا رہا ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ میرے بھائی اب تو بس وہ ایک میلہ ہے، رواج ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ ریا ہو کچھ ہو کرتے رہو، پتہ نہیں اللہ اسی نقل کو قبول کر لے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نقل تو کر رہے ہیں، اصل نہیں۔ اصل ہو تو اصل کیسے نہ ہو۔ حضرت صباغ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے ہندوستان سے تھے، تو ان کے خلاف ہندوؤں نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ زبردستی ہندو کو مسلمان بناتے۔ اب انگریز کی حکومت ہو اور پھر کفر تو کفر کی مدد کرتا ہے نا مسلمانوں کی، تو بہرحال آپ عدالت میں پیش ہوئے، وہاں 5 7 8 ہندو بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے، تو جج صاحب نے بڑے غصے سے دیکھا کہ تم لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کبھی زبردستی کلمہ کسی کو نہیں پڑھا، میرے تو دین میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ نہیں آپ کی شکایت ہے۔ حضرت ایسے دیکھا نا کہ ہندو کہا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، دوسرے دیکھا تو کہا اللہ، ہم نے بھی کہا لا الہ، اور 7 ہندو وہی مسلمان۔ جج نے کہا جاؤ بس مہربانی، مقدمہ خارج، سب کو مسلمان کر دے گا، کہیں میری طرف بھی نظر نہ ڈال لے۔ انہوں نے کہا یہ میں نے مارا ہے ان کو، کوئی جبر کیا ہے میں نے ان کو؟ لفظ اللہ کی جلالت میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اس میں ذات ہے، لیکن لینے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ تلوار کا دستہ سونے کا ہو لیکن چلانے والا کوئی نہ ہو تلوار کو، تو کس کام کی؟ بندوق چاہے ہالینڈ ہو لیکن نشانے باز کوئی نہ ہو، تو تم سے تو گیلا اور کبوتر بھی نہیں مرے گا۔
اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ کہنے والا بھی تو ہو. بہرحال دعا کریں، اصل نہ صحیح نقل صحیح، کہتے رہو. کہتے جی درس قرآن کے لیے کون سی تفسیر؟ ساری تفسیریں بہتر ہیں، لیکن آسان جو ہے نا وہ معارف القرآن ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ آسان ہے. حتیٰ کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو کچھ تھوڑی سی مشکل ہے، وہ اہل علم کے لیے زیادہ مفید ہے. عام آدمی کے لیے حضرت لکھی عام آدمی کے لیے تھی، تو وہ سال بھی ہے آسان بھی. ویسے تو ہر تفسیر میں علم ہوتا ہے میرا بھائی، قطرہ قطرہ لینا پڑتا ہے، ایک کتاب سے تھوڑا ملتا ہے. میں یورپ میں رہتا ہوں، یہاں بینک میں پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے جس سے میں روزمرہ کی خریداری وغیرہ کرتا ہوں. سال کے آخر میں پیسہ بچے گا، اس کی زکوٰۃ کس حساب سے دو؟ 2.5% کے حساب سے دیں گے اور کس حساب سے دیں گے؟ سال کے بعد جب حساب کرو تمام خرچہ نکال کے جو پیسہ بچے 2.5% دے دو. میں کرتا پجامہ 7 سال سے پہن رہا ہوں. ابھی مجھے انڈیا میں غیر مسلم ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے تو مجھے وسوسہ اتنا ہے کہ میں کرتا پجامہ ترک کر کے پینٹ شرٹ پہنوں. کوئی حال نہیں، پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہو، لیکن ایک کوشش کیا کرو جو میرے بھائی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نماز میں اس کے اوپر لنگی لپیٹ لیا کرو. جیسے یہ دیکھا نا ملائیشیا والے، انڈونیشیا والے، برونائی والے بڑا سوٹ پہنتے ہیں لیکن اوپر لنگی لپیٹ لیتے ہیں تاکہ نماز ان کی صحیح ہو جائے. چونکہ پینٹ وغیرہ میں آدمی کی کیفیت جو ہوتی ہے نماز میں، اور خاص طور پہ پینٹ ایسی ہو جو سکن ٹائٹ ہو، یعنی بدن پر چمٹی ہوئی ہو، اور ہو بھی ماشاءاللہ جین کی. ہمارے ہاں یہ کپڑا گدے شدے پر استعمال ہوتا تھا، یہاں تو بڑے آدمی استعمال کرتے ہیں. اور جتنا پرانا ہو اتنا قیمتی ہوتا ہے بدبخت، چونکہ اس میں 6 مہینے سال کا تو پیشاب ویسے ہی وہ ہضم کر لیتا ہے نا، چوس لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ایمان سے کہیں، سکھ جو ہے وہ پگڑی بھی نہیں چھوڑتا، داڑھی بھی نہیں چھوڑتا. تمہیں حضور سے چڑ ہے؟ سکھوں نے جتنا دنیا میں دور لگا دیا کہ پگڑی نہ ہونے کا، ہم پگڑی نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا ہم داڑھی نہیں مڑا سکتے، نوکری دو نہ دو. آج ان کے بڑے بڑے جنرل جو ہیں وہ اسی داڑھی کے ساتھ ہیں اور بالوں کے ساتھ ہیں. انہیں کچھ نہیں ہوتا مسلمان، اور جی مجھے نوکری نہیں دیتے جب تک داڑھی نہ مڑواؤں. اور کمپنی کا قصور نہیں، تمہارا ایمان کمزور ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ پہلے حصے میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں. بالکل غلط ہے، خطبے تو نہ ہاتھ نہیں باندھنے، نہ پہلے حصے میں نہ دوسرے میں. وہ تو سننا ہے، نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. وہ انہیں عقل لڑایا ہوگا نا کہ چونکہ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے لہذا نماز پڑھ رہے ہیں نا بیٹھے بیٹھے ہو. اپنا عقل بھی لڑاتے ہیں نا ماشاءاللہ. اور جب اپنا عقل لڑائیں گے شریعت کے خلاف، چونکہ خود جو عقل لڑانا ہے. کہتے ہیں جی کہ محمد حنظلہ نام رکھ، بالکل حضور کے صحابی تھے حضرت حنظلہ جن کا لقب تھا غسیل الملائکہ. جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. احرام کے اوپر اگر بیلٹ باندھ لیں کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بالکل واجب ہے، صاحب نصاب ہے وہ. میرا نام احمد سبحانی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کا درس سنتا ہوں. آپ کے درس کے بیانات سے اللہ نے میری زندگی بدل دی ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. ہر فرض نماز کے بعد پاکستان میں مساجد میں کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنا تو افضل ذکر ہے، لیکن ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا یہ رواج ہے. ورنہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلتے پھرتے کسی آدمی کو خارج کی بیماری ہو تو ریشم کا کپڑا پہن سکتا، بطور علاج پہن سکتا. بطور علاج جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے.
اگر تراویح کے اندر صرف گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، بالکل عورت نماز پڑھا سکتی ہے، عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، مردوں کو نہیں پڑھا سکتی۔ دھوپ میں گوشت سکھا کے کھانے سے حضور نے منع فرمایا؟ بالکل نہیں۔ تو حضور کے زمانے میں ویسے ہی وہ قربانی کے گوشت سکھائے جاتے تھے، غریب لوگ تھے 6 مہینے تک کھاتے رہتے۔ حجامہ جو ہے یہ سنت ہے، حضور پاک نے خود بھی کرائی ہے۔ پچھنے لگوانا، جسے آپ کہتے ہیں پچھنے لگوانا، حجامہ بالکل سنت ہے۔ ہر کام میں بسم اللہ کہیں، بالکل اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور کل امر ذی بال، اچھا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو ناقص ہوتا ہے۔ بچے کا نام محمد ابو بکر رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو محمد ہی کافی نام ہے۔ ابو بکر تو کنیت ہے، نام تو نہیں ہے ابو بکر۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں تو وضو کرنے جاب پہ جاتا ہوں، وہاں جگہ نہیں ہوتی ہے، بغیر جوتوں کے جا سکے تو کیا موٹے کپڑے کے موزوں؟ نہیں، موٹے کپڑے پر تو مسا نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کریں نا کہ وہاں چمڑے والے موزے لے لیں، جب وضو کریں وہ چمڑے کے موزے پہننے پہ 3 دن اسی پہ وضو کر مسا کرتے رہیں، عام ملتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا مخلوط نظام ختم کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے؟ تجویز بھیج دیں نا مہربانی کر کے، آپ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہم تو ملا مولوی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا۔ آپ تجویز لکھ کے بھیج دیں کہ بھی عورتوں کا اور مردوں کا نظام الگ کیا جائے۔ کیا مانا؟ یعنی گھر میں عورت کھانا پکائے، مرد نہ آئے، یا طواف میں نہ آئے؟ کوئی تجویز تو لکھو نا، جب تجویز لکھو گے تو عمل کریں گے۔ کہتا ہے جی یزید نام کے سینکڑوں صحابہ کرام بالکل ہیں، تو یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، اصل یزید کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ جانے حضرت حسین جانے، ہم کون ہیں؟ وہ تو آپ اپنے رشتے دار ہیں، ان نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت امام کو جب کوڑے مارے گئے تھے نا جی، تو ان کے بعد جب بادشاہ ان کا بیٹا بنا تو وہ امام صاحب کا شاگرد تھا، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے باپ نے ظلماً آپ کو کوڑے مارے ہیں، ناجائز، ناحق، اب ایک مہربانی کریں، میں قمیص اتار کے کھڑا ہو جاتا، اتنے کوڑے آپ مجھے مار لیں، میرے باپ کو بخش دیں، ورنہ وہ تو جہنم میں جلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا جب مجھے کوڑے مارتے تھے نا، میں نے اسی وقت تیرے باپ کو معاف کر دیا تھا کہ یہ سید کی اولاد ہے۔ میں نے کہا حضور کی اولاد کو میں تو جہنم میں نہ ڈلواؤں، میں نے تو اس وقت معاف کر دیا تھا، اب تم کیا بدلہ دینے آئے ہو؟ صدر حسین نے معاف کر دیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جس مسئلے میں اللہ نے ہمیں داخل نہیں کیا اس میں کبھی بحث نہیں کرنی، یہ ان کے معاملات تھے، اللہ عالم۔ پاکستان میں ایک گروہ جو ہے اپنا تعلق مکہ مدینے سے ظاہر کرتا ہے، امام ابو حنیفہ اور سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے۔ جو گالیاں دیتا ہو وہ مذہب نہیں اور نہ اس کا کوئی حرمین سے تعلق ہے۔ یہاں جتنے ائمہ ہیں، علماء ہیں، سب ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں اور اپنے فیصلے فقہ حنبلی پہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسجد جیرانہ کے ساتھ جو قبریں ہیں اللہ عالم کس کی ہیں، ہم نے کبھی قبروں کی تحقیق نہیں کی۔ تم قبروں کے مارے ہوئے ہو، تمہیں قبریں تلاش کرنے کی عادت ہے، تمہارا کیا قصور ہے؟ ڈھونڈتے رہو جی، ہمیں تو اپنے دادے کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے یار، تم صحابہ کی قبریں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ بہرحال کہتے ہیں جی کہ اب تو ایک مثال بھی آ گئی ہے کہ میکرو اوون میں اگر پلاسٹک کا برتن رکھ دیا جائے وہ نہیں جلتا، لیکن کھانا جل بھن جاتا ہے،
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کافر کا جسم اسی طرح رہتا ہو لیکن عذاب ہو رہا. تو میں نے پہلے کہا نا کہ دنیا میں عذاب جسم پہ ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہے. مرنے کے بعد عذاب روح پہ ہوتا ہے، جسم اس کے تابع ہے، چاہے قریب ہو یا نہ ہو. طواف کی صورت میں حجر اسود کے سامنے 7 چکر میں ہاتھ کے اللہ اکبر اور کس طرح اٹھائیں، دونوں اٹھائیں یا ایک اٹھائیں، جائز ہے. شافی صفا مروہ دوڑنے میں اعتبار نہیں ہے. اگر شافی مسلک میں ہو تو اللہ عالم. ہم نے امام شافی کی کوئی ساری فقہ تو نہیں پڑھی نا، معروف چیزیں پڑھی ہیں. ایک لڑکا جس کی عمر 21 سال پیشاب کے قطروں کے نکلنے شکایت ہے، بہرحال ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز پڑھتا رہے، نیچے اپنے انڈر رکھ لے یا بمپر باندھ لے. میں نے نفلی طواف کے 3 چکر لگائے، باقی نہیں لگا سکا. اب دوبارہ طواف پورا کریں گے. یا اللہ وہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں. ایک عورت نے عمان سے نیت کی لیکن چھجے والی ٹوپی نہیں پہن، نقاب میں رہی 5 گھنٹے بعد ٹوپی کچھ بھی نہیں ہے. اس نے پردہ تو کیا ہے، خدا کا خوف کرو، کوئی غلطی بھی ہے تو اللہ معاف کرے. رونا تو ان کا ہے نا جن کو پردے کا احساس ہی نہیں ہے. عورت نقاب کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن نماز میں چہرہ کھولنا جائز. کیوں؟ کون بدبخت ہوگا کہ عورت نماز پڑھی اور یہ اس کو دیکھے گا. حضرت انبیاء علیہ السلام برزخی زندگی بالکل آپ کے اجساد محفوظ ہیں. تمام انبیاء آپ نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض. آپ نے نہیں فرمایا تمام انبیاء کے جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا. اس کی طاقت نہیں ہے کہ انبیاء کو چھیڑ سکے. بھائی پتہ نہیں ہے تو نماز ہوگی سے مسجد کی حالت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، اللہ عالم. پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں. ٹانگ زخمی ہے، پانی نکلتا ہے، کوئی نماز پڑھتے رہو. اوپر کوئی پچ لگا دو، کچھ لگا دو، یا کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کیا لگانا چاہیے. اب معذور ہے. مسجد عائشہ سے صحابہ نے ملاقات، بی بی عائشہ صحابی نہیں تھی؟ عجیب آدمی ہو. نہیں، بی بی عائشہ صحابہ ہے بلکہ صحابہ کی ماں ہے. صحابہ نے بھی کیا، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے. آج کل بھیڑ ہوتی ہے تو ایک دن طواف میں کتنے طواف کے جتنا اللہ توفیق دے. اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو کرنا چاہو گے تو ہوگی نا. عورتوں سے محبت کرتے ہو تو کتنا خرچ کرتے ہو، کتنا دھکے کھاتے ہو، کتنے سفارشیں کراتے ہو. اللہ نبی کی محبت میں مفت مل جائے گی. اس کے لیے بھی تھوڑا رگڑا تو لگے گا نا. تہجد پڑھو، دروشی پڑھو، قرآن شریف پڑھو، حلال کھاؤ، آرام سے بچو، پھر محبت ہوگی. عمرہ ادا کیا ناپاکی کی حالت میں نعوذ باللہ بالکل دم ہے. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر کے خیرات کی جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جلدی سے فوراً دوبارہ عمرہ کر لو باقی کی حالت میں، تو دم سے بچ جاؤ. عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا، اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے. یہ عجیب بات ہے، ہم تو اس کا جنازہ پڑھیں، ہم مر جائیں نہ پڑھیں. لوگوں نے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بناتے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے. یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھی ہے تب بھی نہ پڑھے. کہتے ہیں جی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانا جائز ہے. بالکل جائز نہیں. کہتے کہ ہندی کی کتاب میں لکھا ہے اتفاق سے جہاز پر بھی احرام نہ باندھ سکیں تو جدہ ایئرپورٹ پہ باندھنے بالکل نہیں. یہ پرانی بات تھی جب اس محاذ پہ آتے تھے جہاز. اب تو جہاز مکے سے گزر کے جدہ جاتا ہے.
اس کو اسی وقت یاد آتا ہے جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. نمازی کے آگے گزرے بالکل نہ گزریں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے لوگ آگے آ کر بیٹھ جاتے ہیں جوتا ہاتھ میں لے کر نیچے ہوتے. بہرحال اللہ ہدایت دے، ادب کی بات ہے. قرآن مجید کو پیٹھ کرنا، پیٹھ کرنے کا معنی ہے کہ عمل نہ کرو. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیٹھ کر رہا ہے. یہ ظاہری پیٹھ کچھ نہیں ہے. اصل اعراض کا معنی یہ ہے کہ قرآن پہ عمل نہ کرے. ہمارے لوگ ماشاءاللہ جی قرآن کو چومتے ہیں، 7 الفوں میں لپیٹ کے، اس کے اوپر بڑی ریشمی سی تھیلی لگا کے وہ رسی سے باندھ کے اونچا رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ ہی نہ لگے کبھی. یعنی مقصد ہے کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس. حضرت سے انجانے میں احرام کیا، داڑھی سے بال گر گیا، جو گر گیا کیا ہو گیا؟ وہی بال گرتا ہے جو مردہ ہو. خود نہ کھینچو داڑھی کو، گر گیا تو گر گیا، گرنے دو. میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اصل ابو بکر کنیت ہے، لیکن نام بھی رکھا جا سکتا ہے. ابی سلمہ، ابی ہریرہ. اب نام کوئی جانتے نہیں، سب ابھی ہریرہ. حالانکہ آپ نے عبد الرحمن بن صخر دوسی تھا. طواف کے دوران کھجوریں کھا کے گٹھلیاں نیچے پھینکیں تاکہ لوگ وہاں گریں بیچارے، ان کے پاؤں کے نیچے آئیں، ان کو عذاب ہو، تکلیف ہو، تمہارا طواف برباد ہو. وہ تو ہے بھی، اگر روزہ ہے افطار کے لیے ایک آدھی گٹھلی کھا کے گٹھلی جیب میں ڈال دو، کون سا مشکل مسئلہ ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس دور میں حج بھی بڑے مشکل تھے نا، 6 مہینے رکھتے تھے. تو بہرحال جب لوگ حج کے بعد آتے حضرت کے لیے کھجوریں لے آتے مدینہ شریف سے، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے حضرت سب کو تقسیم کرتے، فرماتے بھی کھجور کھا لو اور گٹھلیاں فقیر کو دے دینا. تو وہ ساری گٹھلیاں جمع کر کے ان کو سائے میں سکھاتے تھے، پھر ان کو پیس کے پاؤڈر بناتے تھے اور اس کو دواؤں میں ملاتے تھے کہ مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں آئیں، میں نیچے نہیں پھینکتا، پاؤں میں نہ آئیں. آج دنیا کی ریسرچ ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی سے جو معجون بنایا جاتا ہے وہ دل کا علاج ہے. آج دنیا نے ریسرچ کر کے فائدہ کیا، معجون بن رہے ہیں. تمہارے ملک میں بھی ہر جگہ ملتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ کھجور اور اجوا اور اس کی گٹھلی. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ اس عاجز کی اور اس کے گھر والوں کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مشکلات حل فرما دے، سب کو اپنے دین پہ چلا دے، سب کو عقیدہ توحید نصیب فرما. حضور کا، صحابہ، اہل بیت کا سچا عاشق بنا. اولیاء اللہ اور اہل اللہ اور علماء کی صحبت نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، بورما میں ہیں، اراکان میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ وہاں یہود اور ہنود کے فتنوں کو ختم فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. اللهم ثبتنا على الايمان.
اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.